اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال في آية أخرى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلوات. آج کی مجلس ہمارے 9 مجالس کے سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. سلسلے کا عنوان اللہ سے جڑنے کے فوائد، بینیفٹس آف الائننگ ود گاڈ، اور جو 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا اس کو سرنامہ کلام بنایا. بات خلاصہ کرتے ہوئے، جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ ان کے ساتھ محشور کرے گا جس پر اس نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور وہ نبیین میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، سچوں میں سے، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ اطاعت کو یہاں پر اس حد تک اہمیت دی گئی ہے کہ انسان کو اگر اطاعت رسول اور اطاعت خدا اور اس کے ذریعے سے ہی اہل بیت کی اطاعت اگر نصیب ہو جاتی ہے تو اس کا درجہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ نے اپنی خاص نعمتیں نازل کی ہیں، جو ہوں گے نبیین میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے. اور یہ کتنے ہی اچھے دوست ہیں، یعنی ان کے ساتھ ہم کو، آپ کو، اس شرط کے ساتھ کہ ہم خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ ہم اگر یہ کام انجام دیتے ہیں تو یہ کام ہم سے اگر اس دنیا میں ہو جاتا ہے تو اللہ ہم کو وہ درجہ دینے کو تیار ہے. دینے والا دینے کے لیے آمادہ ہے، لینے والے کی خواہش پر ٹکا ہوا ہے. اختیار اس نے دے دیا، خواہش آپ کو پیدا کرنی ہے کہ مجھے یہ بڑی جو نعمت ملے گی اور ہمیشہ کے لیے ملے گی، وہ نعمت مجھے چاہیے یا نہیں چاہیے. 3 دن کی گفتگو تقریباً اسی پر تھی کہ آج کے دور میں سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شیعوں نے دنیا میں کارنامہ انجام دیا ہے اور بطفیل حسین شہید کربلا دیا ہے، اور حسین خود منیت کے دائرے میں الحسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کے دائرے میں یہ کام جو انجام پایا، 1400 سال بعد حسین کی روح کا اثر دنیا میں ابھی بھی باقی ہے. جیسے ایک ہم کو روایت ملتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فرماتے ہیں کہ شہادت حسین میں ایک ایسی حرارت ہے کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ ہمارے کتابوں میں، اہل سنت کے کتابوں میں مل جاتا ہے. رسول کے 50 سال بعد لگ بھگ کربلا ہو رہی ہے، کچھ مہینے پہلے شہادت 50 سال بعد لگ بھگ ہو رہی ہے رسول کی رحلت کے، اور ہم کو یہ کربلا کی
بات رسول سے مل رہی ہے کہ اتنی عظیم شہادت ہوگی کہ یہ ہرگز مومن کے قلب میں ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. لن کا مطلب کبھی بھی. تو جب جب مومنین رہیں گے یہ شہادت ان کے دلوں میں اثر چھوڑے گی, اور جب اثر ہوگا تو اثر آج کے دور میں ہم کو جس شکل میں دیکھنے کو ملا ہے ویسے کبھی دیکھنے کو تاریخ میں نہیں ملا. اتنی انٹرنیشنلائز کربلا کبھی بھی 1400 سال میں نہیں ہوئی. تھوڑا سا ایکو ہو رہا ہے, تھوڑا اس کو آواز کو تھوڑا کریں, ایکو ہو رہا ہے. کبھی بھی اس حد تک کے لوگوں میں عام نہیں ہوئی کربلا. حتیٰ اگر آپ لوگ یوٹیوب دیکھتے ہی ہیں, جہاں تک دیکھنا چاہیے اور جہاں تک ضروری ہے, جو چیزیں مل رہی ہیں, غیر مسلمان لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کی دنیا میں آزادی کا مفہوم شیعوں نے سمجھایا ہے. ماڈرن ڈیموکریسی جس کے یہاں پہ فریڈم اور لبرٹی کا اتنا بڑا تصور ہے, پوری مغربی دنیا کی بنیاد ہی فریڈم اور لبرٹی پر ہے. آپ فرینچ ریولوشن کو دیکھ لیجئے یا میگنا کارٹا کے رائٹس کو دیکھ لیجئے, ان کی بنیادیں یہ ہے کہ انسان کو آزاد رہنا چاہیے, انسان پر قید اور قیود نہیں رہنے چاہیے. آج کے زمانے میں قوموں کو غلام بناتے 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 سب کو جب غلام بنا لیا تو ایک حرکت باقی رہ گئی تھی جو 47 سال پہلے ایک اللہ والے نے شروع کی تھی, امام خمینی نے, اور بڑی مشکل سے اس کو 47 سال تک سنبھالا گیا. عوام کی کوششیں تھیں, علماء کی سرپرستی تھی, اور وہ اب آخری محاذ بن چکا تھا ان کے لیے کہ اب ہم اگر ان پہ غلبہ کر لیں تو دنیا کے مال و دولت پر غلبہ ہو جائے گا, اور کم از کم 50 سے 100 سال تک پھر ہماری کامیابی گارنٹی ہے. یہ آخری محاذ تھا کہ حسینیوں پر قبضہ کر لو, ان کے بعد کسی کے پاس جرأت نہیں ہوگی ہمارے مقابلہ کرنے کی. یہ سب سے بڑا کارنامہ انجام پایا ہے. میں یہ مجالس کے واسطے سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ وہ حرارت کو جو ہے, جو انٹرنیشنلی محسوس ہو رہی ہے. برادران ہندو میں سے جو بڑے بڑے کامنٹیٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو کام انجام دیا گیا ہے وہ تو امام حسین اور حضرت علی نے اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ بڑے بڑے ہندو بھائی جو مشہور کامنٹیٹرز ہیں پولیٹیکل حالات پر, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے ایران میں یہ حسین اور علی کی دین ہے, اور یہ بات حسین اور علی نے اپنی زبان سے نہیں کی, اپنی جان سے کی ہے. اور جو جان سے کی جاتی ہے بات اس کا اثر رہتا ہے, زبان کی بات کا اثر نہیں رہتا. تو قرآن کو ایک اہل بیت چاہیے تھے, ایک اطرت چاہیے تھے کہ جو رسول کے بعد اس کا پیام کو کہ جو لفظ ہے اس کو صحیح معنی میں زندہ کر سکے. قرآن کو اہل بیت نے زندہ کیا, اور آج کے دن ان کے ماننے والے اسے زندہ رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے آج کی مادی دنیا میں, نفسا نفسی کی دنیا میں, انڈیویجولزم کی دنیا میں, جہاں پہ ہر کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہے. ایسی دنیا میں جان پر جان قربان کرتے جانا اور قوم کے ماتھے پر شکن نہ آنا, قربانی پہ قربانی دیتے جانا اور قوم کے ماتھے پر شکن نہ آنا, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں. نعیم قاسم جو سیکریٹری جنرل ہیں آج حزب اللہ کے, ان کا بیان آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم موت سے نہیں ڈرتے,
تم ہمارے سے اگر جنگ لڑ رہے ہو تو یہ سمجھ کر لڑنا کہ ہم یہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی جان کی قربانی دے کر اپنے حقانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ تمہارے پاس کیونکہ حق نہیں ہے تو تم جان کی قربانی نہیں دے سکتے۔ حق پر ٹک جانا جان کی قربانی دینے سے قریب ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے اس انسان کے لیے کہ جو حق کو پہچان لے، جان دے دے۔ پہچاننا حق ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو حق کو پہچاننے کے بعد مال دے دینا، جان دے دینا کوئی بڑا کام محسوس نہیں ہوتا، کوئی بڑا کام محسوس نہیں ہوتا۔ یہ فلسفہ جو تمام ادیان کا ہے وہ باقی اگر رہ گیا ہے آج کے دور میں تو اہل بیت کے ماننے والوں میں، آج کے دن اگر باقی رہ گیا ہے تو اہل بیت کے ماننے والوں میں وہ خدا کی طرف سے دیا گیا دین کہ جس کی پیورٹی کی شدت یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے رسول تم اگر کچھ بھی ادھر ادھر کی بات ہم سے منسوب کر دیں، کیونکہ کئی لوگوں کا جو رسول کو نہیں مانتے تھے یہ کہنا ہوتا تھا کہ یہ یہاں وہاں کی بات لا کر قرآن بنا کر پیش کر رہے ہیں، ان کو کوئی وحی نہیں آتی۔ قرآن کی آیت اے رسول تم کوئی ایسی بات یہاں وہاں کی لا کر ہماری نسبت دیتے اس سے تو ہم تمہاری شہرت کو کاٹ دیتے۔ قرآن کی آیت ہے فقط یہ بتلانے کے لیے کہ اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ بالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے اس کو پورے حق کے ساتھ نازل کیا اور اسی حق و حقانیت کے ساتھ وہ نازل بھی ہوئی اور رسول نے اپنا کام انجام دے دیا۔ تو اس پیورٹی کے ساتھ ہم کو قرآن مل گئی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی آیت آ گئی۔ بے شک بے شک بے شک بے شک 9 تاکیدیں ہیں اس آیت میں۔ ہم نے یہ ذکر کو بھیجا ہے اور اسی کے ہم محافظ ہیں۔ اللہ نے حفاظت کا کام اپنے گردن پر لے لیا۔ کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے کسی کے یہاں سوائے اس قرآن کے، اپنی پیورٹی کے ساتھ، اپنی پیورٹی کے ساتھ، اور اسی پیورٹی کے ساتھ ہم کو اطرت مل جاتی ہے۔ کتاب اللہ و اطرتی، رسول کے اہل بیت مل جاتے ہیں۔ تو یہ پیورٹی جو قرآن کی تھی عمل میں اس کے محافظ پیور مل جاتے ہیں۔ یطہرکم تطہیرا کی چادر کے نیچے مل جاتے ہیں۔ اگر یہ دونوں مل جائیں اور ہم پھر حق سے دور رہیں، اور حق سے دور رہنے کا مطلب جان اور مال اللہ کے لیے نہ دینا، یہ بات اور کسوٹی پر ہم پورا نہ اترے تو پھر ہمارا یہ حسین حسین کرنا حسین کی شان بڑھائے گا یا حسین کی شان گھٹائے گا؟ صلوات بن جبر محمد وآل محمد۔ حسین کی شان بڑھائے گا یا حسین کی شان گھٹائے گا؟ اگر ماننے والے حسین کے حق پر، اور اس کا مطلب ظلم کرنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ظلم کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ تو ظالمین کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تم دشمن کے ساتھ عدالت کرو، اور یہ اللہ کے تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن کی آیت، آگے تفصیل میں جاؤں گا آگے کے مجالس میں انشاءاللہ۔ تم دشمن سے عدالت کرنا یہ اللہ کے تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ تو دشمن سے عدالت کرنا قرآن سکھا رہا ہے۔ ظلم کی بات کہاں رہی؟ جو تم پر ظلم کرنے کو آئے اس کے ساتھ عدالت کرو۔ تم گواہ بن جاؤ اپنے خلاف، اپنے ماں باپ کے خلاف، اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف، اللہ کے لیے۔ آپ نے کسی کا حق مار لیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 2-4 لوگوں کو لائے کہ بھائی یہ میرا حق تھا یا نہیں تھا، اس ثابت کرو انصاف کے لیے کہ یہ میرا حق تھا۔ آپ اپنے خود سے گواہ بن جانا، یہ اللہ کے طریقے ہیں۔
اس کو گواہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہو گئی غلطی، میں غلطی کیا، میں اپنے خلاف شہادت دینے کو تیار ہوں. ماں باپ نے کی، ان کے خلاف دینے کو تیار ہوں. رشتہ داروں نے کی، ان کے خلاف دینے کو تیار ہوں. قرآن کیا ہے، تفصیل میں بعد میں جاؤں گا. تو یہ مکتب پھیلانے کے قابل ہے یا کہ اس کو پھیلنے سے روکنا صحیح ہے؟ یہ مکتب آج کی دنیا کے لیے جو مانتے ہوں یا جو نہ مانتے ہوں، ان کے لیے یہ ویلیوز اللہ کے اگر آگے بڑھتے جائیں تو معاشرہ آج کا، دنیا آج کی بہتر مقام بن جائے گی یا خراب مقام بن جائے گی. ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ بہترین جگہ بن جائے گی. تو اس بہتری میں اگر آپ کا ہمارا رول ہے یا نہیں ہے، پہلی چیز ہم یہ لے کر چلیں کہ اللہ کوئی بیکار کام نہیں کرتا. اللہ کوئی بیکار کام نہیں کرتا. آپ کو آپشن ہوتا ہے کیا بنائیں اور کیا نہ بنائیں. تو آپ کوئی بیکار چیز بناتے ہیں. ہماری عقل کم ہے، ہماری عقل کم ہے. ایک گھنٹے کے لیے، ایک منٹ کے لیے اللہ ہم کو وہ طاقت دیتا کہ جو چاہو بنا لو. طاقت جو چاہو کر لو کی دیا ہے. اعملوا ما شئتم، قرآن کیا ہے، جو چاہے کر لو، وہ تم جو کرتے ہو دیکھتا ہے. اتنا ہی بولا ہے. جو چاہے کر لو کی دیا ہے، جو چاہے بنا لو کی نہیں دیا. ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں کہ ایک منٹ کے لیے جو چاہے بنا لو بولے تو آپ کوئی بیکار چیز بنائیں گے کیا؟ آپ ہرگز کوئی بیکار چیز بنائیں گے ہی نہیں. آپ جو سب سے کام کی چیز ہے آپ کے لیے، ہو سکتا ہے آپ کی علم کی کمی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کام کی چیز اتنی کام کی نہ ہو. وہ آپ کے اور ہمارے کم علمی کا، ہمارے جہل کا نتیجہ ہوگا. ہم ایک ایسی چیز بنائیں گے کہ جو ہو سکتا ہے کہ اتنی کارآمد ہم کو بعد میں ثابت نہ ہو. لیکن جو کامل علم رکھتا ہے، فوق کل ذی علم علیم، قرآن کیا ہے، ہر جاننے والے پر بہتر جاننے والا ہے. جو ہر چیز پر جانکاری رکھتا ہے، اس کے ہونے سے پہلے، اس کے ہونے کے بعد اور اس کا آگے کا جو حال ہے وہ بھی جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے آنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے جیسے کہ وہ پیچھے کا جانتا ہے. اس کے لیے نہ کوئی چیز آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. یہ تو آیت الکرسی کا ایک حصہ پڑھا ہوں. اب ایسا جاننے والا آپ کو ہم کو بنا دیا، ایسا جانکار آپ کو ہم کو بنا دیا. اب آپ بولیے جو کام آپ اپنے ناقص ہونے کے، میں اپنے ناقص ہونے کے نتیجے میں نہ کرتا ہوتا، اگر استطاعت اور طاقت ہوتی تو اللہ وہ کرے گا. سبحان اللہ عما یصفون، آئے قرآن پاک اور پاکیزہ ہے اللہ کی ذات کی، جس سے اس کو تم منسوب کرتے ہو، اس کی جیسے کہ تم صفت سمجھتے ہو. تو ہمارا وجود اس کی سنائی کی بزرگی اور بلندی کا مظہر ہے، مینیفیسٹیشن ہے، پرتیک ہے. اس کی مینیفیسٹیشن. ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھ لیں. ہم کس کھیت کی مولی؟ اللہ نے ہم کو کھیت کی مولی نہیں بنایا ہے، انسان بنایا ہے. اپنے میں ہم میں روح اپنی پھونکی ہے. ہم میں سب میں وہ الہی کیفیت ہے جس کو ہم لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں، اکیلے اور مل کر. اکیلے بھی اور مل کر بھی اگر ہم اس کو ٹھان لیں. مگر لگتا عموماً ایسا ہے کہ ہم کو اس بات کے بارے میں تھوڑا سا یقین کم ہے. اجتماعی طور پر، میں افراد پہ بات نہیں کر رہا ہوں، اجتماعی طور پر ہم کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ ہم سچ مچ بہت ہی اعلیٰ ہیں. دوسروں پہ اکڑنے کے لیے نہیں، اللہ کے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. دوسروں پہ اکڑنے کے لیے اعلیٰ نہیں ہے، کیونکہ جتنے آپ اعلیٰ ہیں بندے خدا ہونے کے، اتنے اعلیٰ دوسرے بھی ہیں. لیکن جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں. فرشتوں کو آپ کے پوٹینشیل پہ سجدہ کروا دیا گیا. آپ کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟
آپ کچھ کیے کروائے کہنے نہیں تھے، ابھی تو تازہ بن رہے تھے، مٹی کی شکل بن رہی تھی، ویسی حالت میں آپ کو اللہ نے کہا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا۔ تو روح کی چیز ایسی تھی کہ فرشتوں کو مٹی کے سامنے سجدہ دکھا، انسانی روح کے سامنے جھکایا ہے۔ اب انسانی روح کی دیکھیے کہاں تک پرواز ہوتی ہے، وہی روح کو وحی دی، وہی روح کو رسول بنایا، وہی روح کو علی بنایا، وہی روح کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے اپنا کام، جو بڑا مشکل کام تھا، میں کہتا ہوں کوئی کوشش کرے کہ تروپتی میں بت پرستی کے خلاف حرکت شروع کرے، جو مرکز بت پرستی کا مرکز ہے، وہاں پر جہاں پر پورا اقتصاد چلتا ہو، اور تروپتی کے علاوہ ہزاروں مراکز ہیں ساؤتھ انڈیا میں جہاں پوجا ہوتی ہے۔ آپ بتلائیے کہ عربستان میں مکہ ایسی جگہ تھی کہ جو ام القری کہا جاتا تھا، تمام گاؤں کی ماں، سینٹرل پلیس آف ورشپ، اور وہاں پر بت پرستی تقریباً 300 سال سے یا کم از کم 150 سال سے پوری طور پر رائج ہو چکی تھی، کہ اس حد تک رائج ہو چکی تھی کہ اس کا اقتصاد اس کے اطراف گھوم رہا تھا۔ نارمل ٹیمپل ٹاؤن کی کیفیت تھی کہ جہاں آپ آتے تھے اپنے گناہ طواف کے ذریعے سے، جس میں تالی اور سیٹی ہوتی تھی، اس کو ختم کرتے تھے، اور پھر اطراف میں شراب اور فحشا کا تمام انتظام تھا۔ گھروں پر جھنڈے لگے تھے کہ جہاں پر لوگ بدکاری کے لیے جاتے تھے۔ یہ مکے کی حالت ہے رسول کے دور میں، بعثت کے وقت، اور وہ اقتصاد چل رہا ہے، پوری سوشل سٹیٹس جو ہے وہاں کے پنڈتوں کو، پادریوں کو، جن کو بھی آپ وہاں پر اتھارٹی بولیں گے ہے۔ اب وہ رسول آ کے کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے، یہ تمہارے اجداد کا دین نہیں ہے، یہ دین ابراہیم کا نہیں ہے، گھر ابراہیم نے بنایا تھا اللہ کی پرستش کے لیے۔ اب جب رسول کے خلاف حرکت ہوئی تو رسول کہتے ہیں کہ جتنی اذیت مجھے کی دی گئی ہے اتنی کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ ما اوذی نبی کما اوذیت، کسی نبی کو ویسی اذیت نہیں دی گئی جیسی مجھے دی گئی۔ 13 سال مکے میں جو زندگی گزاری، اور پھر 10 سال کی مدینے کی زندگی کن سختیوں سے گزری، خصوصاً پہلے کے 8 سال، خصوصاً پہلے کے 8 سال، تو آگ لگائیے 23 سال کی زندگی میں سے 21 سال کی زندگی جو رسول مبعوث ہونے کے بعد گزارتے ہیں۔ شدت کی تکلیف، شدت کا مقابلہ، اور رسول ہے کہ لگے ہوئے ہیں۔ مخالفین ایک سے ایک، ہر بار قرآن میں آپ آیتیں ہیں پڑھتے رہتے ہیں کہ کس کس طریقے سے رسول پر حملہ کیا گیا، جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، ہر قسم کی بات رسول پر تھوپ دی گئی، لیکن رسول اپنا کام کرتے رہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اے رسول صبر کرو، قرآن کی آیت، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے تمہاری ہمتوں کو پست نہ کرنے دیں۔ تو یقین کا نہ ہونا، ہمت کا پست ہونا دونوں برابر ہے، اور جو ہمت کا پست ہونے کا شکار ہوتا ہے وہ دوسروں کی ہمت کو بھی پست کرتا ہے۔ اب آپ بولیے، یا یقین کی حالت میں رہیں یا مذبذب رہیں اور ڈاؤٹ کرتے رہیں رسول کے میسج کو، کم از کم اگر فکری طور پر نہیں تو عملی طور پر۔ فکری طور پر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، زبان کا معاملہ ہے، دماغ کا معاملہ ہے۔ عملی طور پر سب سے مشکل ہوتا ہے کہ جہاں پر رسول کی بات، قرآن کی بات، اللہ کی بات کو ہم عملی کرنا چاہیں، وہاں پر پرابلم آتا ہے۔ اب آگے بات لے جاتا ہوں، ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ فقط بنا کر
فخد بنا کر، اپنی روح پھونک کر، پیغمبروں کو اور کتابوں کو بھیج کر اللہ نہیں رک گیا، اللہ نہیں رک گیا۔ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آیت ہو رہی ہے رسول، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب تم سے میرے بندے میرے تعلق سے سوال کرتے ہیں تو یہ کہہ دینا کیا ہے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں یقیناً ان سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ وَأُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے ان میں سے بندوں میں سے تو میں اس کو لبیک کہتا ہوں۔ خالی دور سے ہدایت کی بات نہیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اتنا زیادہ قریب ہوں کہ تم جب پکارو مجھے تو میں جواب دیتا ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب وہ مجھے پکارتا ہے فَاسْتَجِيبُوا لِي، اب تم مجھے لبیک کہو۔ نتیجے میں جب میں لبیک کرنے کو تیار ہوں اور قریب سے، تو تم مجھے لبیک کہو اور مجھ پر ایمان لے آؤ، شاید کہ تم صحیح راستہ پالو گے، رشد کر لو گے، میچور ہو جاؤ گے۔ کس ذریعے سے؟ اللہ کو جواب دینے کے ذریعے سے، لبیک کہنے کے ذریعے سے، اور اللہ پر ایمان لانے کے ذریعے سے۔ تو یہ قریب ہے، اور جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو بنایا اور خوب جانتے ہیں کہ کیا چیز اس کے دل کو وسوسہ کرتی ہے، اس کی نفس کس چیز کا اس کو وسوسہ کرتی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہیں۔ شہرک سے مراد ہماری حیات کا ربط۔ جنرلی شہرک آیوٹا کو کہتے ہیں اردو میں، وہ آرٹری جو ہمارے بدن میں تمام خون پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری خود کی جو حیات جیسی ہو اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ تو کس سے قریب ہے؟ ہماری روح سے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب جب اتنا قریب ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ اب تم بھی قریب آ جاؤ، اور ہم قریب نہ آتے ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب تم بھی قریب تو آ جاؤ نا، میں تو قریب ہوں اور اس سے زیادہ قریب ہو نہیں سکتا کوئی کہ میں جیسا تم سے قریب ہوں، لیکن اب تم بھی تو قریب آ جاؤ۔ ارے نظر نہیں آ رہا ہے تو قریب کیسا آ جائیں؟ نہ آنکھوں سے نہ دماغ سے، لیکن نہ وہ آنکھوں سے قریب ہے، نہ دماغ سے قریب ہے، نہ مائنڈ سے قریب ہے، نہ آئیز سے قریب ہے، وہ تو سول سے، روح سے قریب ہے۔ اور ہماری روح یہ ہے کہ اس کو زندہ ہونے کا بھی احساس نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مشین جیسے ہیں، ہم کو ایک کوئی طاقت نے آن کر دیا اور جب تک یہ چلتی رہے گی وہ چلتی رہے گی اور وہ ایک پوائنٹ پہ جا کر ختم ہو جائے گی۔ زمانے نے ہم کو پیدا کیا اور زمانہ ہم کو فنا کر دے گا۔ یہ رائے قرآن ان کے تعلق سے نقل کرتا ہے جس کو ہم دہریے کہتے ہیں، جس کو ہم دہریے کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ ان کا تصور قرآن نقل کر رہا ہے کہ زمانہ ہم کو لایا اور زمانہ ہم کو لے کر چلا جائے گا، اور کوئی پھر پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ہمارا زندگی کا عمل ان ایتھیسٹ کے مقابل میں
جو ایتھیزم کو مانتے ہیں، بغیر دلیل کے مانتے ہیں، ان سے عملی طور پر ہم کافی قریب ہیں. ہماری آرزویں، ہماری سوسائٹی، ان کی سوسائٹی ان کی آرزو سے بہت زیادہ قریب ہے. یا ایگنوسٹک سے، یعنی جو یقین نہیں رکھتے اللہ کا، یا ایتھیسٹ سے جو یقین رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ نہیں ہے. ان کی زندگیوں پر نظر کیجئے، اپنی عملی زندگی کو دیکھیے، کتنی مشابہت نظر آتی ہے، وہ سمجھ میں آ جائے گی. وہ دنیا کے لیے جیتے ہیں، ہم بھی دنیا کے لیے جیتے ہیں. وہ اللہ کو مانتے نہیں یا شک کی حالت میں ہیں تو وہ اللہ کے لیے جی نہیں سکتے، ہم بھی اللہ کے لیے نہیں جیتے ہیں. ہم بھی اللہ کے لیے نہیں جیتے ہیں. اگر نہ جیتے ہوتے تو حسین کو 72 نہ ملتے. دنیا میں دنیا کے لیے امام حسین کو بلانے والے کوفیوں نے ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ یقین آخرت کا نہیں تھا، اللہ کے وعدے پر یقین نہیں تھا، تو اس لیے خط لکھنے کے باوجود حرکت نہیں ہوئی. شیعہ شہر تھا، ورنہ اتنے خطوط لوگ کہتے ہیں 18,000 بھی گئے ہوں گے، شاید گئے ہوں گے، لیکن بہت زیادہ گئے، اور حسین وہ خطوط لے بھی آئے. تو اب اگر ہم یہ غور کریں کہ ہم خدا نہ خواستہ یا تو پورے حسینی ہو جائیں گے، یا اگر پورے حسینی نہیں ہوئے یعنی کربلا میں جان دینے کو تیار، اور جہاں جہاں پر بھی ویسا موقع آتا ہے کہ جہاں پر جان طلب کی جاتی ہے. آپ خالی امیجن کر لیجئے، اگر یہ ایرانی قوم اگر سڑکوں پر نکلنا ہی آتی شہید آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد اور پہلی بمباری کے بعد، تو امریکہ کا کیا حال ہوتا؟ ان کو تو اور یقین ہو جاتا کہ ہم نے کام کر دیا، اور عوام کم از کم حکومت کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو جمع نہیں ہوئے، ہر شہر میں رات رات بھر جمع ہوئے، اور اس کے بعد جب کہا گیا کہ تمہارے الیکٹریکل سپلائی کے جو سورسز ہیں ان کو بھی مار کے ہم ختم کر دیں گے اور بریجز کو گرا دیں گے. تو لوگ بریجز پر بھی آ گئے، اور جہاں سے تولید ہوتی ہے الیکٹریسٹی کی، وہاں جہاں پر ماننے کی بات ہو رہی تھی وہاں پر بھی پہنچ گئے، لاکھوں کی تعداد میں، 100 کی نہیں، 50 کی نہیں. تو یہ دلیل بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ میں ان کا ایمان کامل ہے کہہ کر نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ٹائم آیا اور اس وقت پر اگر ساتھ دیتے یا نہ دیتے آپشن تھا، لیکن آگے آ گئے. کوفیوں کو بھی ٹائم آیا تھا، ان کی چوائس تھی کہ آ سکتے تھے، لیکن ان میں سے نہیں کے برابر آئے، بعد میں بات کروں گا. لیکن اگر آ جاتے ہوتے 4-5 ہزار بھی، تو آیا کربلا کا حال یہ ہوتا؟ نہیں ہوتا. تو کس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس کا ہم کو اندازہ پوری طریقے سے ہو لینا چاہیے کہ اللہ نہ فقط ہدایت دیا ہے لیکن اتنا قریب ہے کہ جو مانگو دینے کو تیار ہے. لیکن مانگنا کیا ہے؟ یدعو الانسان بالشر دعاہ بالخیر وکان الانسان عجولا. انسان تو خیر مانگنے کی جگہ شر مانگ بیٹھتا ہے، اور انسان تو بڑا جلد باز ہے. قرآن کی آیت، انسان دعا کرتا ہے شر کی، خیر کی دعا کرنے کی جگہ پر، اور انسان بہت ہی جلد باز ہے. یعنی دعائیں بھی ہوتی ہیں تو ایسی دعائیں ہوتی ہیں کہ پورا مل بھی جائے تو ایک دن وہ پورا ختم ہو جائے گا. دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے. دنیا کی زندگی، جو بھی کچھ ہم دنیا کے لیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں دنیا کے لیے نہ مانگو، لیکن کئی چیزیں جو دنیا کے لیے مانگی جاتی ہیں وہ انسان کا فائدہ کرنے کی جگہ وہ انسان کا نقصان کر دیتی ہیں، اس طرف اشارہ ہے. لیکن کوئی بھی چیز جو اس آیت میں نے بیان کی، انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تمہارے قریب ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو میں جواب دے دیتا ہوں. تو یہ جو دعا ہے وہ روح سے جڑی ہوئی دعا ہے. ہم نے ہر وہ چیز جو تم نے مانگی اس کو پورا کیا. ایک قرآن کی آیت، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بہت سی چیزیں مانگتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو آپ روح کے لیے کوئی چیز دعا کیجئے، بقا کی کوئی چیز کی دعا کیجئے، پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے خود دیکھ لیجئے. دنیا کے لیے اگر لوگ دعا کرتے اور
سبھی لوگ ایک چیز کے لیے دعا کرتے تو اللہ کیسے پورا کرتا؟ ممکن نہیں تھا. دنیا میں اگر ایک کی دعا کوئی چیزیں کام کرنا چاہ رہا ہے، 10 لوگوں نے کانٹریکٹ کے لیے ٹینڈر بھرا ہے، 10 آدمی 10 کے 10 اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو ٹینڈر کس کے نام پر نکلے گا؟ ہاں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کسی سے، ایک نہیں 4 5 6 8 آدمی جم کے دعا چل رہی ہے، سب کی دعا سبھی کرتے ہیں. اللہ یہ دعا کیسے پورے کرے گا؟ کانٹرڈکشن آتا ہے، مادی چیزوں میں کانٹرڈکشن آتا ہے. اللہ کی روحی طور پر دعا میں کانٹرڈکشن ہے بالکل بھی نہیں ہے. آپ دعا کر کے دیکھیے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا. مگر وہ دعا کرتا کون ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کی حسنہ کے لیے بات کرتے ہیں. دنیا کی حسنہ اللہ کے پاس وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں مل جائیں تو اللہ کے قریب ہو جائے. وہ ماں باپ جس کی چوائس نہیں ہے، وہ زوجہ یا زوج جس کی چوائس ہے، وہ بچے جس کی چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ حسنات ہے اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ دے رہا ہے تو وہ آپ کو اللہ سے قریب کریں گے. اگر وہ عطا دنیا کی جو آپ کو اللہ سے دور کرے گی، وہ اللہ حسنات میں حسنہ میں قرار نہیں دیتا. اے مالک مجھے دنیا میں بھی نیکی عطا کرو، آخرت میں بھی نیکی. دنیا کی نیکی وہی ہے کہ جس میں آپ کو چوائس ہے، ایسی بیوی دے، ایسا شوہر دے، ایسے بچے دے کہ جو سعادت مند ہوں. یہ دعائیں اگر پوری ہوتی ہیں، یہ دنیا کی حسنہ ہے. مال دے جس سے میں بھی اپنے آپ کو عزت سے دنیا میں زندگی کر سکوں اور دوسروں کے بھی کام آ سکوں، حسنات ہے. اللہ دے دیتا ہے، آپ اپنے گھر کا خیال رکھ لیتے ہیں، خاندان کا، اور اس کے آگے پھر پھیلنے لگتے ہیں. اور جب مل جاتے ہیں تو پورے کے پورے شہر کا خیال رکھ سکتے ہیں، پورے کے پورے شہر کا خیال رکھ سکتے ہیں، اپنی پوری قوم کا خیال رکھ سکتے ہیں. یہ حسنات ہیں. ہم حسنات کو اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں، دنیا کے حسنات بھی اللہ کے حساب سے سوچیں. کوئی ایسی چیز جو آپ کو آخرت میں فائدہ پہنچائے آپ کو دنیا میں ضرر نہیں پہنچاتی. کوئی ایسی چیز جو آپ کو آخرت میں فائدہ پہنچائے وہ آپ کو دنیا میں ضرر نہیں پہنچاتی. لیکن کئی ایسے چیزیں ہیں جو دنیا میں فائدہ پہنچاتے لیکن آخرت کے لیے ہالک ثابت ہوتے ہیں، ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. تم میں، تمہاری بیوی اور بچوں میں تمہارے لیے دشمن ہے. قرآن کی آیت کیوں ہے؟ اگر یہ بیوی اور بچے تم کو اللہ سے دور کر رہے ہیں تو تمہارے لیے دشمن بن جاتے ہیں، اور اللہ سے قریب کر رہے ہیں تو ایسی مدد پھر نہیں ملتی. رسول نے مولا سے سوال کیا بی بی کے تعلق سے کہ تم نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ تم نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ مولا کا جواب یہ ہے، خیر عون فی عبادت اللہ. خیر عون فی عبادت اللہ، سب سے بہترین مددگار اللہ کی عبادت میں پایا. یہ فاطمہ تھی. پوچھنے والا رسول، جواب دینے والے علی. خیر عون، بہترین مددگار، بہترین مددگار اللہ کی عبادت کے لیے. تو فیملی لائف انسان کو ایک دوسری ہی دنیا میں لے جا سکتی ہے اگر شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے عبادتوں میں معاون ثابت ہوں، ممد ثابت ہوں، ہیلپ فل ثابت ہوں. وگرنہ ایک دوسرے کو دنیا کی طرف کھینچتے ہوئے لے جائیں گے اور آخری میں بچوں کا حال یہ ہوگا کہ یہ دنیا کی جتنی آپ کو تمنا تھی، آپ دونوں کو دنیا کی طرف تیزی سے حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بچے اور دنیا دار نکلیں گے.
اور جب ہم بوڑھے ہوئیں گے تو ان کی نظر ہمارے مال پر رہے گی، ہماری بقا پر نہیں رہے گی. تو جو بچوں کو بڑا کرے اور ان کی آنکھوں میں ہماری موت ہم کو نظر آئے، وہ خیر ہے یا شر ہے؟ ید الانسان بشر دعاہ بالخیر وکان الانسان عجولا. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. آیتوں پہ آیتیں آپ کو ملتی جاتی ہیں. ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا. اگر وہ ہم سے تھوڑا سا رخ موڑ لے تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہے. اس لیے جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں قربتاً اللہ قربتاً اللہ قربتاً اللہ کی کرتے ہیں، تاکہ پھر میں نے جیسے کل کہا کہ جتنا قریب رہیں گے شیطان کا چانس آپ کے اور خدا کے بیچ میں آنے کا نہیں رہے گا. کیونکہ جو فاصلہ رہے گا آپ میں اور اللہ میں، اپنے یعنی روح کا فاصلہ کہہ رہا ہوں، فزیکل نہیں، روح کا فاصلہ رہے گا، اس درمیان میں شیطان جگہ لے لیتا ہے. سٹینڈرڈ ہے یہ. روح سے کام کر کے دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ جیسا فاصلہ بڑھا. اس لیے ہم ائمہ کی اور انبیاء کی عبادتوں میں دیکھتے ہیں ایسی شدید ہوا کرتی تھی کہ وہ فاصلہ کسی شکل سے ایجاد ہونے نہ پائے، تاکہ اگر خدا سے ہم نہ لے رہے ہوں تو پھر کس سے لے رہے ہیں؟ ڈیفالٹ موڈ کام آ جاتا ہے. اگر اللہ سے لینا چھوٹا، دنیا سے لینا شروع ہوا، دنیا کی لذتیں بڑھتی گئیں، لینا بڑھتا گیا، اس حد تک بڑھ گیا کہ اس کے بعد خدا دھندلا نظر آتے لگا. ثم كان عاقبۃ الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله. پھر ان کا نتیجہ جنہوں نے زندگی میں برائی کو پیشہ کیا، برائی پر چلتے رہے، وہ آخر میں یہ ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں سے انکار کرنے لگے. تو گناہ آ کے کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کو مبہم، بالکل کلیرٹی ختم ہو جاتی ہے. جب نشانیوں کی کلیرٹی ختم ہوتی ہے تو اللہ پر یقین کہاں باقی رہے گا؟ تو گناہ کر لیتے ہیں، لیکن گناہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یقین خدا پر سے اٹھ جاتا ہے، اور جب یقین اٹھ جاتا ہے تو اخلاص جاتا ہے، اور جیسے ہی اخلاص گیا شیطان کا آنا آٹومیٹک ہے. دونوں جگہوں پر اللہ ذکر کرتا ہے کہ تو سب کو بہکا سکتا ہے سوائے میرے مخلص بندوں کے. اور خود شیطان سے بھی اس بات کو کہلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. تو بات واضح اس لیے ہو رہی ہے کہ حسین اور علی اور ہم ائمہ کی جو باتیں کرتے ہیں، انہوں نے ایک پورا سٹرکچر بنایا، پورا سٹرکچر بنایا. جب رسول کی رحلت ہوئی اور خاتم الانبیاء تھے، اور اس کے بعد سلسلے وحی ہمیشہ کے لیے تا قیامت اللہ نے بند کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب وحی کی تم کو ضرورت نہیں ہے، دین کا پورا کام ہو چکا ہے. اب تم اپنے انٹلیکٹ سے اپنی عقل کو وحی کے تابع لا کر چلاتے رہو، میرے تابع اپنی عقل کو رکھو، تو اس کے بعد دیکھو میں تم کو کیسے گائیڈنس دیتا جاؤں گا. اور جو آیت میں نے کل پڑھی الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ جو ہم میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے بتا دیتے ہیں. آیت آگے جاتی ہے ان اللہ لمع المحسنین، اور نیک کام کرنے والوں کے اللہ یقیناً ساتھ ہے. کیونکہ نیکی کو اگر ہم ڈھونڈنے نکلے، آپ یہ غور کر کے دیکھ لیجئے گا، توجہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ نیکی جو ایجاد ہوتی ہے ہماری آپ کی، کیونکہ ہم اللہ میں کوشش کرتے ہوئے نیکی کرتے ہیں، تو نیکی خود اللہ میں ایجاد ہوتی ہے. نیکی غیر خدا میں ایجاد ہی نہیں ہو سکتی. آپ کی میری نیکی بھی اللہ ہی میں ایجاد ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس کے علاوہ ایجاد نہ ہو سکتی، کیونکہ وہ خیر کی مرکزیت ہی نہیں ہے جہاں اچھائی آپ کو مل سکے.
تو اگر آپ محسن ہونا چاہ رہے ہیں، نیک کام کرنے والے ہونا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو یہ واضح دکھنے لگے گا کہ میری نیکیاں بھی اللہ ہی میں ایجاد ہو رہی ہیں، تو وہ ہر جگہ ہوگا. ہوا معکم اینما کنتم. ہاں، جہاں کے اوپر تم ثواب کر رہے ہو تو ساتھ ہونا ہے، جہاں تم برائی کا کام کر رہے ہو تمہیں روکے گا، انیشلی تم کو وارن کرے گا. قرآن کی آیتیں ہیں، جب تم تکرار پہ تکرار کرتے جاؤ گے پھر اللہ کی رحمت تم سے دور ہو جائے گی. اللہ چاہتا ہے کہ کوئی گمراہ نہ ہو، لیکن تم اگر پھر ہدایت کو چوز کرنے کی جگہ گمراہی کو چوز کرو تو اللہ جبر نہیں کرے گا. یہ اختیار کا ہونا اور اللہ ایک پوائنٹ کے بعد ہمیں چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو مومن ہے وہ ہمیشہ اس حالت میں رہے گا کہ میرا ساتھ تو کہیں اللہ نہ چھوڑ دے، اور ساتھ چھوڑے گا تو پھر اس سے میں لے نہیں سکوں گا، اس سے نہیں لوں گا تو پھر شیطان سے لینے لگوں گا. یہ پرابلم ہے. یہاں پر آپ کو ڈائیکوٹمی آ جاتی ہے، دو راہیں بن جاتے ہیں. یہاں پر دو راہیں بن جاتے ہیں کہ یہاں کا نہیں رہا تو وہاں کا ہو جاؤں گا، اور وہاں سے نجات نہیں ملی تو یہاں کا ہو نہیں پاؤں گا. اللہ نجات دینے کو تیار ہے. یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پلٹ کے آنا چاہ رہے ہو، میری محبت ہے تمہارے ساتھ. اے نفس جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم تیرے تمام گناہ بخش دیں گے. قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. تمام گناہ بخش دیں گے. پلٹ تو آ، احساس تو کر کے میری رحمت سے باہر چلا گیا ہے، مجھ میں کوشش کرنا نیکیوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. نیکی بھی کرتا ہے تو یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ میں نے کی، اور اس کو احسان کی شکل دے دیتا ہے. اللہ کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. تم اپنی خیرات کو، اپنے صدقے کو منت رکھ کر اور تکلیف پہنچا کر بیکار نہ کر دو، اجر باقی نہیں رہے گا. باطل نہ کر لینا اپنے خیرات اور صدقے کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. دینے کا سلیقہ یوں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ اللہ کے اور آپ اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں، میں اللہ کا ہوں، اسی کی طرف واپس جانے والا ہوں، تو میرا مال بھی اللہ ہی کا مال ہے. تو جب میرے حصے میں آیا ہے تو میں اس سے حلال کام کر سکتا ہوں، کر لیتا ہوں. کچھ بچ جاتا ہے تو اس بچت میں سے کچھ دے دیتا ہوں. مال اللہ نے دیا تھا تو مال حیات اللہ نے دی تھی، کمانے کی صلاحیت اللہ نے دی تھی، مواقع اللہ نے فراہم کیے تھے. فقط میرا کام یہ رہا کہ میں اپنے اختیار کو اللہ کے تابع کر لیا اور مجھے فائدہ ہونے لگا. اختیار کو اللہ کے تابع کیا تو بہت بڑی چیز ہے. ایمان لایا اور اللہ کی بات پر یقین کیا تو میں نے جو اختیار کیا اس کے نتیجے میں ملا. پروسیس تو اللہ کا ڈیفائنڈ ہے، پروسیس اللہ کا ڈیفائنڈ ہے. اس پروسیس کو میں نے قبول کر لیا تو وہ پروسیس سے مجھے ملا، تو اس میں پروسیس کا اثر ہے یا نہیں ہے، یا میری کوشش ہی کام آئی؟ نہیں. آپ کوشش کرتے بھی ہوتے، اگر وہ پروسیس کا حصہ نہ بنتے تو وہ پھر کام نہ آتی ہوتی. تو وہ پروسیس پہ نظر رہتی ہے تو مال اپنا نہیں رہتا، اللہ کا رہتا ہے. تو دیتے وقت جس کو دیا جا رہا ہے اس پر نظر نہیں ہوتی، اللہ پر نظر ہوتی ہے کہ کوئی میں دوسرے کا مال لے کے تیسرے کو جب دے رہا ہوں تو جس کا مال حقیقی سمجھتا ہوں اس کو دیکھوں گا کہ میں صحیح تو دے رہا ہوں. دعا آتی ہے صحیفہ سجادیہ میں، اے مالک میرے صدقات کو غلط جگہ جانے نہ دینا، میری خیرات کو غلط جگہ جانے نہ دینا. کیوں؟ میرا مال سمجھتا ہوں تو کچھ بھی کر لوں گا. قرآن کی آیت ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے تو ایسا کتنا ہی مال اڑا دیا. قرآن کی آیت. کیا وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا؟ کب یہ مال اس کا ہو گیا، کب یہ خود اپنا ہو گیا، کب یہ اپنا خیر چاہ سکتا ہے ہمارے نہ چاہنے پر؟ اور اگر ہم اس کو دے رہے ہیں تو اس کا یہ ہمارا دینا کیسے خیر ہو گیا؟ ہم تو آزمائش کے لیے دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں، تو یہ دینا آزمائش کیوں نہیں سمجھ رہا ہے؟
یہ پورے سوالات میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہ دلیلیں بنتی جاتی ہیں، اتنی دلیلیں بن جاتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہم یہ دنیا کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں اس میں دلیل ہی نظر نہیں آتی. ایک طرف نور ہی نور دکھتا ہے اور دوسری طرف ظلمتیں ہی ظلمتیں نظر آتی ہیں. اگر کسی کو وہ نور نظر آ جائے، اللہ کا نور اور اللہ کے نیک بندوں کا نور، تو اس کے بعد وہ جائے گا کہاں؟ اس کو راستہ ہی نہیں مل جاتا. جب ایک ہی راستہ نظر آ جاتا ہے تو اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. وہی صراط ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور وہی صراط ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. یہ ہم کو کربلا سکھاتی ہے، کربلا بتاتی ہے. کربلا ہمارے لیے ایک درس کی شکل میں آ جاتی ہے کہ جہاں پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے نتیجے میں انسان جو ہے کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا سوچ سکتا ہے، اور اس کی عملی مثال ہم کو یہاں پر نظر آتی ہے. آج کے دور میں یہ نہ کہنا کہ یہ اس زمانے میں پریکٹیکل تھا، اس زمانے میں پریکٹیکل نہیں ہے. اللہ نے انسان میں چینج نہیں لایا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جو جیسا رہتا ہے وہی فطرت پر رہے گا، اور فطرت اللہ والی فطرت ہے. سرمایہ میرا ہے، میری فطرت ہے، میری روش ہے، سب تم میں موجود ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں. ہوا معکم، تم 3 نہیں ہوتے میں چوتھا ہوتا ہوں، تم 5 نہیں ہوتے میں چھٹا ہوتا ہوں. نہ اس سے کچھ زیادہ نہ اس سے کچھ کم. جہاں جہاں پر تم ہو، 2 سے زیادہ، 3 سے زیادہ، 5 سے زیادہ، 10 سے، ہر جگہ پر میں ہوں. لینا فائدہ سیکھ لو، یہ غفلت نہ کرنا کہ میں نہیں ہوں. تو جس کے ذہن میں ہمیشہ اللہ آ جائے گا تو وہ خیر کا نمونہ نہیں بن جائے گا، تو پھر کیا بن جائے گا؟ یہی خیر کے نمونے ہم کو کربلا میں نظر آتے ہیں. چاہے وہ زہیر ابن خین کا عثمانی ہونے کے باوجود، عثمان کے قتل کے بعد، حضرت عثمان کے قتل کے بعد لوگوں میں یہ رائے ہو گئی تھی کہ کچھ لوگ عثمانی کہلاتے تھے کہ ان کا یہ تھا کہ ان کو غلط قتل کیا گیا ہے اور ان کو فالو کرنا چاہیے. اکثریت تو مولا کے ساتھ ہو گئی، اور اس لیے وہ کچھ جو چھوٹی سی جمعیت تھی ان کو عثمانی کہا جاتا تھا. زہیر ابن خین عثمانی تھے، حضرت عثمان کے تعلق سے نرم گوشہ رکھتے تھے. وہ راستے میں جب امام حسین سفر کر رہے تھے کوفے کی طرف تو ان کا بھی قافلہ ساتھ ہو لیا، لیکن وہ کوشش کر رہے تھے کہ حسین سے میری ملاقات نہ ہو، دور رہوں. ایک جگہ پر جب پتا چلتا ہے امام حسین کو کہ زہیر بھی وہاں پر ہیں جہاں پر وہ رکے ہیں، تو کہلاتے ہیں اور بلواتے ہیں. کسی کو بیٹھ کر یہ کہلاتے ہیں کہ میں تم سے ملنا چاہ رہا ہوں. زہیر مذبذب رہتے ہیں، نہیں جانا چاہتے. اہلیہ کہتی ہے کہ کیوں نہیں جاتے، ابن رسول بلا رہے ہیں تو جا کر پوچھو تو صحیح. زہیر کو معلوم تھا کہ اگر جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا. آتے ہیں، حسین کی بات سنتے ہیں، سمجھ آ جاتا ہے، واپس آ کے کہتے ہیں قافلے والوں کو، اہلیہ کو، کہ تم اب جاؤ اور میں اب حسین کے ساتھ ہو گیا، اب تمہارا میرا ساتھ نہیں ہے. میں وہ دیکھ لیا جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے. تم جاؤ، میری جان جائے مگر میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا. وہ نور دکھا دیا گیا تھا ہدایت کا جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا. زہیر ساتھ ہو جاتے ہیں. آپ کو دیکھتے جائیے. اور روزے عاشوراء میمنے پر، رائٹ فلینک پر جو کمانڈر تھے وہ زہیر ابن خین تھے، اور لیفٹ پر حبیب ابن مظاہر تھے. حبیب بھی بچپن کے ساتھی امام حسین کے، وہ بھی کسی طریقے سے کوفے میں جب حرکت ختم ہو جاتی ہے، وہ ان میں سے زیادہ کام کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں، تو وہ آ جاتے ہیں کربلا کو، اور آ کر وہ لیفٹ فلینک کا
اور میسرہ کا جو ہے کمانڈ ان کو دیا جاتا ہے روزے عاشورہ. تو یہ ایسے دو لوگ ہیں کہ جو ایک بچپن کے ساتھی اور ایک مخالف فورس کے، تو الگ الگ ایکسٹریمز جمع ہوئے ہیں اور ان کو بڑی پوسٹ دے دی جا رہی ہے. مسلم ابن اوسجا بہت بوڑھے ہیں، رسول کے صحابی ہیں، آذربائیجان کی فتح میں بہت بڑا کردار انجام دے چکے ہیں. وہ بھی آ جاتے ہیں، توانائی کم ہوتی ہے لیکن جہاد کا شوق ہوتا ہے، پوچھتے ہیں، اجازت ملتی ہے اور جا کر شہید ہوتے ہیں. تھوڑی سی رمق رہ جاتی ہے جان کی تو حبیب آ کر پوچھتے ہیں اے مسلم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں تمہارے بعد کچھ زیادہ رہنے والا ہوں تو تم سے وصیت کی درخواست کرتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اب میں جانے والا ہوں. تو کہتے ہیں کہ وصیت تو نہیں ہے لیکن اسی کا بحاذا میں تمہیں اس امام مظلوم کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. جان جا رہی ہے لیکن حفاظت امام کے لیے وصیت کر رہے ہیں مسلم حبیب سے. تو ایسے ساتھی ملنے کے نتیجے میں حسین کو کربلا میں بڑی خوشیاں نصیب ہوئی جو انسانی ایمان کے طرف سے تھی. امام ایمان کی خوشی چاہتے تھے، مال و دنیا تو دینے کے لیے آئے تھے، لینے کے لیے کچھ نہیں آئے تھے. تو یہ ایمانی خوشیاں ملی ہیں امام کو. حر کہا جانا ایمانی خوشی کہ کسی کا ایمان زندہ ہو گیا اور حسین کو خوشی ہو گئی. لیکن یہ تو پورے اصحاب چلے گئے. اس کے بعد نوبت آئی ہاشمین کی. ہاشمین کی آج میں مصائب اون و محمد کے پڑھتا ہوں. سب سے پہلے علی اکبر کیونکہ بڑے تھے وہ گئے اور شہید ہو کر آئے. اس کے بعد جو اذن ملا وہ اون و محمد کو ملا. اون و محمد کو ملا. یہ واقعہ وہاں پر جاتا ہے کہ جب امام حسین کو عبداللہ ابن جعفر جو جناب زینب کے شوہر اور امام حسین کے چچیرے بھائی تھے، انہوں نے خط لکھا جب امام مدینے میں تھے کہ آپ مدینے واپس آ جائیے، مدینے کے حالات سازگار ہیں، میں امان نامہ مدینے کے گورنر سے لکھا لوں گا، آپ واپس آ جائیے، کوفہ مت جائیے کہ کوفے کے لوگ غدار ہیں، آپ سے وفا نہیں کریں گے. لیکن جب ان کو پتا چلتا ہے کہ حسین نکل پڑے ہیں تو کیونکہ کوفے کا راستہ ایسٹ کو پڑتا ہے لیکن تھوڑا نارتھ جانا پڑتا ہے، اس کے بعد ایسٹ کو لینا پڑتا ہے راستہ، تو وہ راستہ مدینے سے تھوڑا قریب ہوتا ہے. مدینے کا راستہ جو کوفے جاتا ہے وہ ساؤتھ آتا ہے اور پھر جاتا ہے کوفے کی طرف، کیونکہ مدینہ مکے کے نارتھ میں ہے. تو وہاں پر آ کر ملاقات کرتے ہیں عبداللہ، کہتے ہیں کہ میں نے امان نامہ لکھوا لیا ہے، اب تو رک جائیے. امام کا ایک جواب ہوتا ہے کہ کل میں نے میرے جد کو خواب میں دیکھا، رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی حرکت کو آگے بڑھا دوں. اب اس گفتگو کے بعد کوئی جواب عبداللہ ابن جعفر کے پاس نہیں ہوتا. کہتے ہیں یا امام، یہ میرے دو بیٹے ہیں اون اور محمد، یہ آپ کے ساتھ رہیں گے، بی بی تو پہلے سے ساتھ تھی. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب 10 محرم آ گئی ہے، اکبر شہید ہو چکے ہیں، اب یہ دونوں کی اجازت طلبی ہو رہی ہے. امام اجازت دے دیتے ہیں، ایک کے بعد ایک یہ دونوں جاتے ہیں. 3 سواروں کو اور 18 پیادوں کو واصل جہنم کر کر اون شہید ہو جاتے ہیں، اور 10 کو ہلاک کر کر واصل جہنم کر کر محمد شہید ہوتے ہیں. دونوں کے جسم واپس لائے جاتے ہیں، بے جان جسم. کچھ دیر پہلے زینب نے دیکھا علی اکبر کی گھڑی الجوان کی شہادت دیکھ لی، اس کے بعد یہ دونوں بچوں کا آنا اور یہ شہادت کو پھر دیکھنا، اس کے بعد کی پھر شہادتوں کی سلسلہ جاری. اور وہاں پر جب عبداللہ کو اطلاع ملتی ہے کہ یہ 2 شہید ہو گئے تو غلام ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اگر وہ نہ جاتے اور ہمارے ساتھ ہوتے تو بچ جاتے.
عبداللہ کو غیظ آتا ہے، اپنی جوتی نکال کر اس کی طرف پھینکتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو نے یہ کیا کہہ دیا، یہ جا کر مجھے سرخ رو کر رہے ہیں۔ اس قسم کی شہادتیں نصیب ہوئی ہے مالک، ہم میں بھی وہ جذبہ، وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ توانائی، وہ تیرے سے قربت ہم کو بھی نصیب فرما، تاکہ ہم بھی خیر کے لیے حرکت کریں اور اپنے آپ کو آمادہ کریں اچھائی کو پھیلانے کے لیے اور برائی سے لڑنے کے لیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔